الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گنہگار ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ سود کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان کی ہے، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور صدقے کو انکریج کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیگر موقعوں سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ بظاہر سود لینے والے کے پاس پیسہ اور مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور صدقہ دینے والے کے پاس سے مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہم سب کو کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کرے گا اپنا مال، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ غداری کرتے ہوئے سود کھانے کی کوشش کرے گا، تو ایسے بیمار انسان کی طرح پھول جائے گا جو بظاہر تو موٹا تازہ دکھے گا، لیکن وہ ہوگا نہیں ویسا۔ بہرحال رمضان کی شروعات سے پہلے ہی استقبال رمضان اور رمضان سے متعلق عبادات، خصوصی عبادات کے تعلق سے ضروری احکامات و مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اختتامی معاملہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو ضروری ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا تعلق رمضان کی عبادات اور عید سے ہے۔ عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک صدقہ ہے جو رمضان کے آخر میں دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک معمولی سا صدقہ سمجھتا ہے اور ایک بوجھ کی طرح نکال کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معمولی صدقہ نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی صدقہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو جو رکھا ہے اس کے دو اہم مقاصد ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ رمضان کی عبادات، خاص طور پر روزہ اور اس کے علاوہ دیگر عبادات جو کوئی بھی ہم ادا کرتے ہیں، اس کے ادا کرنے کے سلسلے میں انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو کوتاہیاں، کمیاں، قصور ہو جاتے ہیں، ان کمیوں، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دینا چاہتے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے چھوٹا سا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے کہ اگر تم یہ صدقہ دے دو گے تو تمہارے جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی تھی ان عبادات کے کرنے کے سلسلے میں، ہم اس کی اصلاح فرما دیں گے، اور اس کا پورا بھرپور اجر تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ سب سے اہم مقصد ہے اس کا۔ اور دوسرا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ غربا و مساکین جن کے پاس اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی کوئی خاص
مال و دولت نہیں ہوتا، ان کی اور ان کی اہل و عیال، ان کے بچوں کو عید کی خوشیاں دینے کے لیے کہ ان کے گھر میں بھی ہمارے جیسے کچھ ساز و سامان آ جائیں کھانے پینے کے، ان کی مدد کا ایک یہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ یہ ایک امداد ہے ان غربا و مساکین کی جو عید کے دن کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی طرح وہ بھی کھا پی کر منا سکیں۔ یہ دو اہم مقاصد ہیں صدقہ فطر کے تعلق سے، اور بھی کئی ایک حکمتیں اور مشیتیں اللہ تعالیٰ کی احکامات میں پوشیدہ ہوتی ہیں جس کا سب جاننا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن دو تو اہم باتیں ہیں جس کو ہم ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم فطرہ ادا کریں کہ یہ اس سے ہمارے جو عبادات میں کمیاں رہ گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے، اور اس کی اصلاح فرماتے ہوئے اس کا بھرپور اجر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کے سلسلے میں کس کے اوپر واجب ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کے سلسلے میں فقہاء نے فرمایا کہ یہ مالک کے نصاب کے اوپر واجب ہے۔ ایک ہے صاحب نصاب جو زکوٰۃ کے معاملے میں آپ سنتے ہیں۔ صاحب نصاب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی یا اس کے برابر کیش یا اور کوئی اسیٹس اس کے پاس ہو، تو جو 1 سال کی مدت اس کے اوپر گزر جائے تو اس کے اوپر سب واجب ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ۔ اور گھر کے جو دیگر ساز و سامان ہیں، جو ضروریات کے سامان ہیں، اس کے اوپر نہیں رہتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ۔ لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ مالک کے نصاب کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر اس کے پاس جو گھر کا ساز و سامان ہے اس میں عام طور پر 1 سے زائد چیزیں ہوتی ہیں گھر میں استعمال کے لیے، جیسے برتن ہیں، کپڑے ہیں، سواریاں ہیں، یا اور الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، یا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جو 1 سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 2 3 بھی ہوتی ہیں بعض وقت، تو وہ 1 کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو ضرورت کے ساز و سامان، ان کا حساب کیا جائے گا، ان کا ویلیویشن کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی دیگر چیزیں ہیں جیسا سونا چاندی تھوڑا سا بھی اگر ہے 1 تولہ، آدھا تولہ، چند گرام کیش، وہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اس کا ویلیویشن کر کے اگر وہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، جیسا چاندی کا نصاب، اس کو نصاب کہا جاتا ہے کم از کم، اس کی ویلیویشن آج لگ بھگ 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپے ہوتی ہے 52 تولے چاندی کی قیمت، اتنا اگر ہو جائے گا تو وہ مالک نصاب کہلائے گا، اور اس کے لیے اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک تو صورت یہ ہے صدقہ فطر جس کے اوپر واجب ہے، اور دوسری صورت فقہاء نے بتائی کہ وہ شخص جس کے پاس اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اچھی طریقے سے پوری کرنے کے لیے 1 دن کا ساز و سامان ہے، 1 مکمل دن کی ضروریات کی تکمیل اچھی طریقے سے وہ اگر کر سکتا ہے تو وہ بھی مالک نصاب کہلائے گا، اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ بتائی کہ انسان اگر اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ فطر دے سکتا ہوں، میں اس قابل ہوں، تو وہ بھی صدقہ فطر دے۔ یہ 3 صورتیں ہیں صاحب مالک نصاب ہونے کی صورتیں۔ اب کس کے اوپر واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت، بوڑھا اور بچہ اور چھوٹا بچہ بھی جو ابھی پیدا ہوا ہے، نومولود جسے کہا جاتا ہے، وہ 1 دن کا بھی اگر نہیں ہوا ہے تو بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اس کا صدقہ اس کے باپ یا اس کے سرپرست کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ انسان کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو دیگر اہل و عیال ہیں ان کو ترغیب دلا کر صدقہ فطر ادا کرے یا خود اپنے طور پر ادا کریں تو بھی بہتر ہے۔ یہ تو وہ ہوگا جن لوگوں پر صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ نصاب اس کا 1 کلو 650 گرام اناج میں اگر دے رہے ہیں آپ، فوڈ گرینز،
गेहूँ आटा या और कोई चीज़ जो जिसको फूड ग्रेन कहा जाता है, उसमें देंगे तो कम अज़ कम 1 किलो 650 ग्राम, या बाज़ ने कहा कि 1 किलो 750 ग्राम, और 2 किलो या 2 किलो या 2.25 किलो तक, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अगर देंगे तो बेहतरीन होगा कम के मुकाबले में। उसके लिए अब आज की करंट मौजूदा कीमत जो तय की गई है फोहा की जानिब से, वो तकरीबन 100 रुपये है। माली तौर पर अगर आप देखें तो 100 रुपये में वो सदका फितर फूड ग्रेन्स का अगर देते हैं कोई एक आम मुसलमान तो उसका अदा हो जाएगा। अब इसमें एक और सूरत अल्लाह ताला ने रखी है कि उस ज़माने में भी, ज़माने नबूवत के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी, फूड ग्रेन्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी सदक़े फितर अदा किया जाता था। ड्राई फ्रूट में भी आप दे सकते हैं अगर चाहते हैं, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो। लेकिन ड्राई फ्रूट की देने के मामले में, सिलसिले में ये होगा कि आपको डबल करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आधा नहीं, डबल करना पड़ेगा फूड ग्रेन का। डबल मतलब आप 2 किलो फूड ग्रेन्स दे रहे थे, उसकी कीमत दे रहे थे, तो 4 किलो ड्राई फ्रूट की कीमत देना पड़ेगा आपको। अब 4 किलो ड्राई फ्रूट में चाहे वो खजूर हो, चाहे किशमिश मुरक्का हो, या और कोई ड्राई फ्रूट हो। खजूर अगर आप एक एवरेज खजूर भी लेते हैं तो तकरीबन 1600-1800 रुपये का हो जाएगा 4 किलो। और दीगर मुरक्का वगैरह भी महंगा है, और दीगर ड्राई फ्रूट भी महंगे हैं। कोई ये सोच सकता है कि फूड ग्रेन्स तो 2 किलो दे रहे थे और उसकी कीमत भी बहुत कम थी, लेकिन जब ड्राई फ्रूट देने की बात आई तो उसको डबल कर दिया गया और कीमत भी काफ़ी कई गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिक समझ सकते हैं उसकी, कि उसके पीछे हिकमत क्या है। आप सोचिए कि जो एक आम मुसलमान है वो तो जो है सदक़े फितर अपना फूड ग्रेन्स में दे देगा, और वो उतना ही दे सकता है। अपने घर के दीगर ज़रूरियात की तकमील भी करना है, उसको सब कुछ करना है। घर के कई फैमिली मेम्बर्स अगर है 4-5, तो 100 रुपये के हिसाब से भी 400-500 रुपये उसको दे देना पड़ेगा। वो भी उसके लिए भारी पड़ सकता है बार बार। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स देने की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? वो उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने बेहद हिसाब माल से नवाज दिया है, जो चाहे गल्फ कंट्रीज में मुलाजिमत कर रहे हो, अमेरिका यूरोप में हो, या और कोई जगह पे हो, या बड़ी तिजारत कर रहे हो, या बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हो यहाँ पर भी रहकर, जिनको लाखों रुपये की आमदनी हो रही है, तो क्या वो भी 100-125 रुपये ही देंगे सदक़े फितर? इंसान को अपने अपने स्टैंडर्ड से काम करना चाहिए। उसका नहीं स्टैंडर्ड क्या है, कैसा रह रहा है, क्या एक गरीब मुसलमान की तरह घर में गुजर बसर करता है? वो गरीब मुसलमान का गुजर बसर 10-15 हज़ार में हो जाता है, और एक मालदार का 1 लाख में भी नहीं हो पाता। तो फिर वहां पर तो अपना खर्च अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सदक़ात वगैरह देने की जो जिम्मेदारियों की जब बात आती है तो फिर उन्हीं के साथ कैसे मिल जाएंगे? थोड़ा सा ऊपर रहना सीखिए, क्योंकि दुनिया में, समाज में अल्लाह ताला ने आपकी हैसियत को बढ़ाकर रखा है, तो फिर वही हैसियत को बरकरार रखिए। अखरवी उमूर के सिलसिले में भी जो हुक्म दिया गया है, आम तौर पर अल्लाह ताला इंसानों पर बार करना नहीं चाहते। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह बकरा दूसरे पारे में। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, ना कि तंगी, हर मामले में। चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वज़ू और गुस्ल का मामला हो, चाहे रोज़े का मामला हो। कई अहकामात आपके सामने इससे पहले भी रोज़े से मुताल्लिक़ जो कंसेशंस वगैरह अल्लाह ताला ने देकर रखी है, उसके बारे में बात हो रही थी। तो जहाँ जहाँ पर कहीं मशक्क़त का कोई मामला हो जाता है, अल्लाह ताला उसको आसान कर देते हैं अपने बंदों के लिए। ये शफ़क़त और मेहरबानी है रब करीम की। तो यहाँ पर भी जो है आम तौर पर लोग गरीब और मिस्कीन ही होंगे, तो वो सदक़े फितर जब देंगे तो वो 100 रुपये ही उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक मिनिमम लेवल जो है बता दिया गया है उनके लिए कि मिनिमम ये है तुम्हारे लिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? गुरबा ही की तरफ तो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने जो
اس میں جو بنیاد بنائی ہے لکھا دولتم بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر 28ویں پارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مال و دولت چند دولت مند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ غریبوں کی طرف بھی وہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتی ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر غربا اور مساکین رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بلو پاورٹی لائن لوگ 50% رہتے ہیں عام طور پر ہر معاشرے میں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور پھر ایوریج ابو ایوریج لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو اپنی بڑی مشکل کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں عزت کے ساتھ۔ لیکن جو رائل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ آمدنی والے ہیں، وہ 2-5% ہی ہوتے ہیں جن کے پاس خوب مال و دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کے ان کے جیبوں سے نکالنے کا اگر کوئی سلسلہ نہیں جاری کیا گیا تو وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں گے، کسی کو دیں گے ہی نہیں۔ اس لیے مختلف موقعوں پر مختلف ذرائعوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، جس میں سب سے بڑا اور بہترین اور مضبوط نظام زکوٰۃ کا ہے۔ ہر سال زکوٰۃ اربوں نہیں بلکہ کھربوں بلینز نکلتی ہے مسلمانوں کی، اگر صحیح نکالے تو اس کی کئی فولڈ اور زیادہ۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو فائنینشیل سسٹم کو جو مضبوط کرتی ہے، اسلامک فائنینشیل سسٹم کو۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بے شمار ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے جو مالداروں کے پاس سے نکل کر غربا کی طرف چلا جائے۔ قربانیاں ہیں جس میں ہر مسلمان کھاتا پیتا ہے، غربا کی طرف بھی جاتی ہوں۔ کفارے ہیں، نذر و نیاز ہے، مال غنیمت ہے، مال فے ہے، مال میراث ہے۔ ایک انسان ایک بہت بڑی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کی دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ مال بہت سے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو ابھی تک غریب اور غربا تھے وہ بھی جو ہے مالدار کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی ایک سلسلے اللہ تعالیٰ نے لگا کر رکھے ہیں دنیا میں، تاکہ مال جو ہے چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہے بلکہ ادھر سے ادھر جائے اور سب لوگوں کی زندگی پر آسانی سے ہو سکے اور ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہو جائے۔ تو یہ تھا نصاب کے معاملے میں، اور کن کن کے اوپر ہے، کتنا ہے، ابھی اس کو کب دینا ہے۔ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عید سے ہے، رمضان سے ہے، رمضان کی عبادات سے ہے۔ اس لیے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نماز عید کے بعد ادا کریں گے تو ایک عام صدقہ بن جائے گا، خاص صدقہ باقی نہیں بچے گا، کیونکہ خاص صدقہ ہونے کی صورت ہی میں آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے، وہ جو ابھی بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہوم ورک اور محنت کی جائے۔ ابھی ایک دن باقی ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آج رات تک بھی دیکھ سکتے ہیں، کل صبح تک جو ہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں محنت اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں زکوٰۃ کے لینے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، کمزور طبقہ ہے، لیکن اس میں اس سے زیادہ کمزور طبقہ ہوگا جو لینے والا ہوگا۔ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں گے۔ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو کنڈیشن بتائی ہے کہ کس کس کے اوپر واجب ہے، تو جس کے پاس صرف ایک دن کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ساز و سامان ہے اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے، تو وہ بھی صدقہ دینا پڑے گا، صدقہ فطر۔ اور جس کے پاس گھر کی جو دیگر ضروریات کی چیزیں تھوڑی ایکسٹرا ہیں، اس کا بھی حساب کتاب لگا کر اس کو بھی دینا پڑے گا صدقہ فطر۔ تو اندازہ کیجئے کہ اب اس کے بعد کتنے لوگ بچیں گے جو لینے والے ہوں گے۔ لینے والے بہت کم ہوں گے تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے گا لینے والوں کا۔ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، ہوم ورک کرنا پڑے گا، تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی میں کون اس کا مستحق ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دے دیں گے بغیر سوچے سمجھے کہ کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیں گے، لوگ تو لے آتے ہیں پیسے، لیکن آپ کا صدقہ فطر صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی غریب ترین، مسکین، مفلس، محتاج قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کے دینے کے سلسلے میں آپ مستحق کو تلاش کریں، تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے، اس کو تلاش کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہوئی صدقہ فطر کے تعلق سے بات، یہاں تک احکامات مکمل ہوئے۔ اب چند تاکیدی باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اور رمضان کا اختتام ہونے والا ہے۔ ہم سبوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ان کی رضا و خوشنودی کی خاطر سارا مہینہ رمضان میں بہت سے نیکی کے کام کیے، اور بہت سے ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عام حالات میں حلال کر کے رکھی ہیں،
اس سے بھی ہم کو منع کر دیا گیا حالت روزے میں ایک مقررہ وقت کے لیے، اس سے بھی ہم رکتے رہے، اور نمازوں کی پابندی بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کرتے رہے، اور دیگر نیکیوں کے کام بھی ہم کرتے رہے، اس میں آگے آگے بڑھتے رہے ہیں۔ راتوں میں ہم نے جو ہے نماز تراویح میں قرآن کو سنا، قرآن کی تلاوت کی، اور خیرات و صدقات کیے، ایسے بہت سے اچھے اور نیکی کے کام کیے، اور برائی کے اور گناہ کے کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اور وہ تمام حرام کاموں سے تو اپنے کو بچاتے ہی رہے، جبکہ حلال کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تمہاری پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو ان روزوں کے ذریعے سے۔ تقوی کے تعلق سے بھی بیان ہوا آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کا ڈر اور خوف، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جنتیوں کا جہاں جہاں پر تذکرہ آتا ہے وہاں پر متقی حضرات کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو میرے بندے اپنی غفلتوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے روح کو بیمار کر ڈالے ہیں، ان کی روح ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، اور وہ جنت میں جانے کی مستحق بن جائے۔ اس سلسلے میں یہ پورا ایک مہینہ ہمارے لیے پریکٹس کا رکھا گیا، رمضان المبارک کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھ کر ان کی وفاداری کی سکھائی، ان کی فرما برداری کس طریقے سے کرنا ہے، کہ اللہ کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم حلال کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور حرام سے تو ظاہر بات ہے بچاتے ہی رہیں۔ تو اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ روب عمل لائیں، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں۔ اگر آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو روزے کا مقصد حاصل ہوگا، یعنی رمضان میں آپ نے جو بھی اچھے کام کیے تھے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، وہ تمام کاموں کو کرنے کا ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اب جو حلال چیزیں ہیں وہ پھر سے آپ کے اوپر حلال ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن کیا بدقسمتی اور المیہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے تک ہی جیسے ہی عید کا چاند دیکھے اللہ کی نافرمانی شروع، اکثریت مسلمانوں کی، یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ آج جو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آباد ہیں، ساری کی ساری مسجد بھری ہوئی ہے، آپ چاند دیکھتے ہی دیکھیے کہ عشاء کی نماز میں 2 صفیں بھی نہیں رہتی۔ آخر کہاں چلے گئے یہ نمازی، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایسا مت کیجیے خدا را۔ نمازوں کو آئیے، یہ سال بھر کا معاملہ ہے، یہ صرف رمضان کا نہیں ہے، روزے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کے لیے پریکٹس کروانے کے لیے کیے تھے کہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ عادت جا کے عبادت بنے گی، آپ کی عادت ہو جائے گی۔ جب آپ کو نمازوں کی عادت ہو جائے گی، حرام کاموں سے بچنے کی عادت ہو جائے گی، تو وہ عبادت میں شمار ہوگا، اس کا بعد میں آپ عبادت کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ صرف 1 مہینہ نہیں ہے بلکہ 12 مہینوں کے لیے، اگلے 11 مہینے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو، اور امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں آپ اچھی طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھیک مانگیں کہ یا اللہ، میں رمضان میں جو کچھ بھی عبادتیں کیا ہوں اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا فرما دیجیے، اور اس کا بھرپور اجر مجھ کو عطا فرمائیے، اور پھر سال بھر مجھے ایسے ہی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے نمازی بنا دیجیے پابند، اور میں باجماعت نماز پڑھنے والا ہو جاؤں، اور ان تمام حرام کاموں سے جس کو آپ نے منع کیا ہے، جس سے آپ غضبناک ہوتے ہیں، جس سے آپ غصہ ہوتے ہیں، وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاؤں۔ یہ دعا کر کے آپ اگر نیت کر کے عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور یقیناً آپ لوگ پھر سے مسجدیں بھر دیں گے، مسجدوں کو آباد کر دیں گے جیسا کہ رمضان میں کیے تھے۔ جب تو اور سوچ سمجھ کر کریں گے تو مسجدوں سے باہر نکل جائے گی پبلک، اور اوپر کہیں سے جو خالی پڑے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے فل ہونے شروع ہو جائیں گے۔
ایسا ہی چاہتے ہیں رب کریم، یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دھوکہ نہ دے مجھے، بلکہ میں نے اس کو جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرے، اور پھر رمضان کے بعد بھی اس پر جو ہے پابند رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اور کہنے والا سننے والوں سے زیادہ عمل کا محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں جو نمازیں، روزے، تراویح، تلاوت قرآن، خیرات اور صدقات ہم نے کی ہے، اس کو بے حد قبول فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے